اور سناظرین پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. اپوزیشن جس طرح ایک میٹنگ کراچی کے اندر تحریک انصاف جی ڈی اے کے رہنما آپس میں ملاقات کی, سندھ کی جو زندگی ہے, پانی تو ویسے لائف ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن اس صوبے کا ایگریکلچر وہ پانی کے اوپر ہے, اور ہمیشہ سندھ کا پانی چوری ہوا, اس سے بھی کوئی انکار نہیں ہے. اسی کے ساتھ سیاسی انتقام وہ بھی ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے. پی ٹی آئی کوشش کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ ہو, انڈرسٹینڈنگ ہو, کوئی سیاسی ریلیف ملے. تحریک تحفظ آئین پاکستان جس طرح ایک تحریک کا شروعات ہوئی تھی, اس کے سربراہ تو محمود خان اچکزئی تھی, اس کے بعد خاموش اور چپ رہ گئے, تو ابھی پھر ایک دفعہ ایکٹیو ہوئے. عید کے بعد یعنی کہ رمضان کے بعد ایک تحریک چلائی جائے گی. مجھے جوائن کیا ہے, اکیڈمک ہیں, قانون دان ہیں, سیاست دان ہیں, قانون سے بھی ان کا تعلق ہے, جی ڈی اے سے بھی ان کا تعلق ہے, سیاست دان بھی ہیں. محترم جناب ریاض حسین قریشی صاحب میرے ساتھ ہیں, ایڈوکیٹ. سر میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. قریشی صاحب, ہر دور کے اندر ایک وکٹمائزیشن تو رہی ہے, اس سے تو انکار نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں, چاہے جمہوری دور ہو چاہے ڈکٹیٹرشپ ہو. کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, ڈکٹیٹر کے دور میں تو ہوتی رہی ہیں, لیکن جمہوری دور میں کچھ ایسی سیاسی پارٹیاں ہیں جب اقتدار میں آتی ہیں تو کرتی ہیں. آج اگر آپ اس دور کی بات لیں تو ابھی دیکھا جا رہا ہے کہ جو سیاسی انتقام ہے وہ عروج پہ چل رہا ہے, خاص طور پہ سندھ میں. اور اگر مرکز میں جائیں تو اپوزیشن کے خلاف حکومتیں جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں ایک سیاسی انتقام کی صورت میں. یہاں پہ میں ضرور یہ کہنا چاہوں گا کہ سیاسی انتقام سے لینے سے بہتر یہ ہے کہ اپنی اکانومی, اپنے عوام کے مسائل کو دیکھا جائے, اپنے صوبوں کو دیکھا جائے, اپنے جو ہے ملک کو دیکھا جائے, ان کے مسائل حل کیے جائیں. کسی کو جبراً زبردستی سیاسی انتقام کے نشانے بنا کے اپنی پارٹی میں لانا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اس دور میں ناممکن ہے. وہ اس لیے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوان بہت ایکٹیو ہے, نوجوانوں کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. پہلے کے دور میں ہوتا تھا صرف نیوز پیپرز ہوتی تھی اور ایک نیوز جو ہے وہ چلتی تھی, وہ جو بتاتے تھے وہ سنتے تھے. لیکن ابھی سوشل میڈیا کے تھرو پل پل کی لوگوں کو پتہ ہے کہ اس گلی میں کیا ہو رہا ہے, اس شہر میں کیا ہو رہا ہے, کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس دور میں کسی کو اگر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا ہے تو عوام نہیں سمجھے گی. عوام بالکل سمجھتی ہے کہ کیا صحیح ہے یا کیا غلط ہے. 9 مئی ہوا, آپ کو پتہ ہے, اداروں کے اوپر حملے ہوئے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی آپ بھی چاہتے ہیں, میں بھی چاہتا ہوں. ریاست کے اوپر حملہ تھا, کچھ شخصیات کو گرفتار کیا گیا, آپ کو پتہ ہے, آپ کی نظر سے بھی گزرا, میری نظر سے بھی گزرا. کہا جاتا ہے سیاسی وکٹمائزیشن ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, 9 مئی جیسا واقعہ ایک ملکی سطح پہ ایک بڑا واقعہ ہوا. میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس میں ملوث ہیں ان کو سزائیں ملنی چاہیے, لیکن آئین پاکستان کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ ہر انسان کو, ہر پاکستانی کو فیئر ٹرائل کا رائٹ دیتا ہے. تو یہاں پہ اگر 9 مئی کے جتنے بھی اکیوزڈ ہیں ان کو اگر فوجی عدالتوں میں ان کا کیس چلایا جا رہا ہے تو میرے خیال میں ان کا فیئر ٹرائل کا وائلیشن ہو رہی ہے. ان کو فیئر ٹرائل ملنی چاہیے اور دیکھا جائے کہ کون صحیح ہے, کون انوالو ہے اس میں یا کون انوالو نہیں ہے. جو اگر انوالو ہے تو اس کو ڈیفینیٹلی دیا جائے, لیکن یہاں پہ یہی مسئلہ ہے کہ ان کو فیئر ٹرائل نہ دے کے ایک سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سر, سندھ کے اندر سیاسی جد و جہد بھی بہت ہوئی, ایم آر ڈی کا دور بھی آپ کے سامنے, کراچی سے تحریکیں بھی چلی, آپ کو پتہ ہے. ایک پولیٹیکل اسٹرگل جس طرح اس شہر کے اندر رہی ہے جمہوریت کے حوالے سے, اور آج کا دور جس طرح ہے, آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم کسی سے کسی کو نہیں کرتے, کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. کیا آپ بھی ایگری کرتے ہیں؟ نہیں, بالکل میں ڈس ایگری کرتا ہوں. میں آپ کو پہلے تو تھوڑا ماضی میں لے جانا چاہ رہا ہوں کہ ایم آر ٹی تحریک
موومنٹ فار دی ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی، جس کو ہم آسان لفظوں میں MRD تحریک کہتے ہیں. 1983 میں MRD تحریک چلی تھی پیپلز پارٹی کے حق میں، جو کہ ضیاء الحق کے خلاف تھی، اور جمہوریت کی بقا کے لیے ایک MRD تحریک چلی تھی. اس کو لیڈ کیا تھا غلام مصطفیٰ خان جتوئی نے. غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب نے اس کو لیڈ کیا. پورے پاکستان میں جتنے بھی ڈیموکریٹک مائنڈ کے لوگ تھے، جو سیاستدان تھے، جو ڈیموکریسی چاہتے تھے، ان کو ایکٹیو کیا. ایک بہت بڑی موومنٹ چلی. اس میں غلام مصطفیٰ جتوئی کو گرفتار بھی کیا 1985 میں، پھر 1986 میں بھی گرفتار کیا. اس کے بیٹے جو بڑے فرزند ہیں غلام مرتضیٰ خان جتوئی، اس پہ گولی کا آرڈر ہوا تھا. وہ کافی ٹائم جو ہے وہ ایبسکانڈر رہا اور چھپتا رہا، کیونکہ اس پہ گولی کا آرڈر تھا. ہر جگہ پہ چھاپے پڑ رہے تھے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سیاستدان ہے، یہ وہ سیاسی گھرانہ ہے جنہوں نے آئین کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے، جمہوریت کی بالادستی کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دیں. انہوں نے اپنے جو ایفرٹس لیے، انہوں نے اپنی جو ہے ایک موومنٹ چلائی. آج انہی پہ ہی جو ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اگر سندھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، چلیں جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں. الیکشن والی جو FIR تھی وہ بھی ایک ہم سمجھتے ہیں کہ ایک اس کا فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. جب بھی عدالتیں اس کا فیصلہ کریں گی ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. لیکن کیا غلام مصطفیٰ جتوئی ایکس پرائم منسٹر اور غلام مرتضیٰ جتوئی جو کافی فیڈرل منسٹر رہے ہیں، اس پہ آپ موٹر سائیکل کی چوری کا کیس بنا رہے ہیں؟ کچھ عقل کی بات سمجھ میں ہوتی ہے کہ آپ کیس بنائیں، لیکن آپ کسی اندھے کو بھی یا کسی گونگے کو بھی بتائیں تو وہ کہے گا کہ بھائی یہ بنتی ہی نہیں ہے. وہ خواجہ آصف صاحب کی مجھے ایک بات یاد آ گئی جو پارلیمنٹ میں کہا تھا کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے. آپ کیسے سے بنا رہے ہیں ایک فیڈرل منسٹر کے خلاف جو ایکس پرائم منسٹر کا بیٹا ہے، جنہوں نے ڈیموکریسی کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، جو اس ایشیا کے، اس ملک کے سب سے بڑے رئیس گھرانے سے تعلق ہے، بڑے زمیندار گھرانے سے تعلق ہے. کیا وہ موٹر سائیکل چوری کے لیے وہ روڈوں پہ نکلے گا؟ کوئی عقل ہوتی ہے؟ آپ موٹر سائیکل کیس کی چوری کے بنا رہے ہیں. لاڑکانہ میں 2 کیسز ہوئے FIR ان کی. ایک جو ہے 2017 کی ایک پرانی FIR ہے، اس میں 3,500 چھیننے کا کیس جو ہے FIR کی ہے غلام مرتضیٰ جتوئی پہ، گمبٹ میں غلام مرتضیٰ جتوئی صاحب پہ. اب یہ ان کا حال ہے تو یہ کیا پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ بریک کا ٹائم ہو گیا. بریک کے بعد آتے ہیں، ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے، تجزیہ نگار ہیں، اکیڈمک ہیں، ڈیفنس کے تجزیہ نگار ہیں، ڈیفنس کے اوپر، دفاع کے اوپر، انٹرنیشنل افیئرس کے اوپر. محترم جناب بریگیڈ ریٹائرڈ طارق خلیل صاحب میرے ساتھ ہیں. بریگیڈ صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. السلام علیکم میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ اسٹوڈیو میں محترم جناب ایڈوکیٹ ریاض حسین صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. ریاض صاحب میرا بھی آپ کو سلام. اب بریگیڈ صاحب 80 سالہ تاریخ اگر 1945 کے بعد دیکھیں، امریکہ کی پالیسی کو چینج کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے 1 مہینے کے اندر. کیا کہیں گے بریگیڈ صاحب؟ دیکھیں، اینی باڈی ہو از اے اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس ان امریکہ، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ جو بھی چینجز کوئی بھی پریزیڈنٹ آتا ہے وہ کر سکتا ہے، لیکن دیٹ ہیز ٹو بی ڈن ود ان فرسٹ 100 days. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو کر رہے ہیں وہ جو بھی چینجز لا رہے ہیں بیکاز 90 days سے اندر انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ اس کے بعد کانگریس سیٹل ہو جاتی ہے، کورٹس فنکشنل ہو جاتی ہیں، چیزیں رکنے شروع ہو جاتی ہیں. سو ہی از موونگ ویری فاسٹ، نمبر 1. نمبر 2، دیکھیں آؤٹ آف دی باکس 2 یا 3 پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے جنہوں نے کام کیا ہے. صحیح. جس میں جیکسن تھے، روزویلٹ تھا، اور اس کے بعد ابھی مسٹر ٹرمپ ہے. دیر آر 2 schools of thought.
One is کہ who's against him, لیکن majority is thinking now کہ whatever he is doing is right. Because پچھلے 15 سال سے 20 سال سے Democrats has become a routine government. اور جب ایک روٹین میں گورنمنٹس آ جاتی ہیں تو سسٹم میں چینج لانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ٹرمپ جو ہے ہی از ڈوئنگ آؤٹ آف دی باکس, اور اس نے اکارڈنگ ٹو سم آف دی ایکسپرٹس is doing very well, because three things I would like to mention. First, America was bleeding because of the aid which was being given to Ukraine and Israel. The economy was suffering. So he has cut it off, because as far as the experts think, the NATO has already weakened and not in a position to support. So Trump is a businessman. He has worked out his priorities by ending Ukraine war. First, he will save the money. Two, he is asking the European Union to fund their own defense. And thirdly, he will wean away Russia from China. That is what he is trying. But my assessment is that Mr. Putin is also very clever. He will use all his diplomatic senses and finesse to get the sanctions removed, a friendly Russia-USA relations, but he will keep his connection with China. In Gaza, I think a very important thing is that the meeting is held in Riyadh between Russia and America. It could have been in Europe or anywhere else. تو اس کا ایک بڑی امپلیکیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف یوکرائن ڈسکس نہیں ہوا ہے, مڈل ایسٹ کا جو فیٹ ہے یا فیوچر ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہے. اور بائی برنگنگ ان سعودی عربیہ or having a venue in Saudi Arabia, he has involved Saudi Arabia in the Middle East solution. اور میرا اپنا جو assessment ہے اور جو باقی بھی ایکسپرٹس دیکھ رہے ہیں, غزہ میں he is modifying his stance, and in any case he would like a reconstruction میں the Arab states to put in money. برگی صاحب, جس طرح ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے سٹیٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں, کبھی کبھار اس کے اوپر ہنسی آتی ہے یا سمارٹ موو ہوتی ہے. زیلنسکی ہیز اسٹارٹڈ اے وار. ایک تو بات آپ کو پتا ہے یہ اس طرح نہیں ہے. ایک چیز, جب رشیا کے لوگ ہم سے بات کرتے ہیں, وہاں کے فارمر ڈپلومیٹس ہیں, تجزیہ نگار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہاں کی پبلک تو اس سے خوش تو ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے قریب آ رہے ہیں, لیکن وہ ان کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ ہی از اے بزنس مین اور ہز پرائرٹی از اے منی میکنگ. آپ کو پتا ہے, کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, یہی چیز تو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے نا کہ ہی از اے بزنس مین, اور وہ اپنا پلس مائنس کو دیکھ کے بات کرتا ہے. اینڈ ہی نوز کہ ابھی جو انہوں نے 500 بلین کی ایک پروپوزل یوکرائن کو دی ہے, جو کہ زیلنسکی نے تو ریجیکٹ کرتی ہے, لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ آج کی جو اسٹیٹمنٹ ہے زیلنسکی کی کہ his staff is working on an agreement between Ukraine and United States for the benefit of both countries. Maybe 500 billion if not there, but there will be a substantial amount which in the years to come Ukraine will pay to America for ending and reconstruction of the Ukraine. Plus, I think Russia there are two schools of thought. One says that Putin has failed, but my own assessment is, as a student of history, that Putin has defeated all the might of NATO on one side and USA on the other. You see, they had thought
that they will be overrunning major parts of Russia within first few months. And that's why Mr. Johnson, when Belarus agreement was just ready to be signed to end the war within 3 months, he flew to Ukraine and scuttled that agreement, has proved that Mr. Putin, I personally feel, is a beneficiary. सर ब्रिगेड साहब, ट्रम्प्स डॉक्ट्रिन इज इकोनॉमिक ब्लैकमेलिंग। आपको पता है कि एक मुल्क के ऊपर जंग है, आपको पता है उसकी सिक्योरिटी के हवाले से उसको कहना कि रेयर मिनरल अर्थ आप हमें 50% दें, तकरीबन $500 बिलियन के, उसके बाद ही हम आपको सपोर्ट करेंगे। ग्रीनलैंड, पानामा और जिस तरह कनाडा के साथ आपको पता है एक ट्रेडिशनल अलाइज तो थे यूरोपियंस अमेरिका के तारीखी तौर, क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप हिस्ट्री को देखें तो जो कंट्रीज जंग में डिफीट की तरफ चले जाते हैं, जैसा कि मैं समझता हूं यूक्रेन चला गया है, they could not have defeated Russia in any case. Because the resilience of the Russian people, I have been many a time in Russia and discussed with their some military leaders and political leaders. They are the people who know how to fight, and they know how to give the fight. Although the amount of the casualties which has occurred are enormous. To one estimate, it is, I think, 700,000 soldiers. But Ukraine has lost a similar number. Therefore, all the countries which go towards defeat, they have to pay for something. और repatriate, ये जो renovation होगी, reconstruction होगी यूक्रेन की, इसमें they will need the Americans and the European Union. So I think जो पैसा गया है, one estimate is, I think it is good about $200 billion के करीब के जो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट गया है, और जो एड गई है 22 बिलियन तो डायरेक्ट फंडिंग में भी गया है। तो उसके इवेंचुअली द अमेरिका विल, ट्रम्प इज ए बिजनेसमैन, सो एक ऐसी डील तो होनी है जिसमें यूक्रेन विल हैव टू पे बैक। सर, दो चीजें अभी तक तय होने जा रही हैं, अभी तय नहीं हुई। मिडिल ईस्ट, आपको पता है सऊदी अरेबिया के अंदर एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है, उसमें आप क्या कहेंगे? रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो आपको पता है, सोर्सेज ही हैं अभी तक तो, उसमें जॉर्डन भी है, यूएई भी है, इजिप्ट भी है, सब हैं। आपको करें क्या होने जा रहा है? जो डोनाल्ड ट्रंप का प्लान था उसी के ऊपर तो ये चीजें नहीं होंगी। और हमास का फ्यूचर किस तरह देख रहे हैं? माइनस हमास गजा को आप देख रहे हैं कि रिकंस्ट्रक्शन प्लान जो होगा जॉर्डन और इजिप्ट का, उसके ऊपर ही इंप्लीमेंट होगा? देखिए, बात यह है कि ट्रंप का अगर आप स्ट्रेटेजी देखें शुरू से, पिछली टर्म में भी और अभी भी, ही गोज टू द एक्सट्रीम। जब वो एक्सट्रीम में जाता है, देन ही सेंसेस द रिएक्शंस ऑफ द अदर पार्टीज, और उसके बाद वो प्लान मॉडिफाई होता रहता है अकॉर्डिंग टू द ग्राउंड रियलिटीज एंड फैक्ट्स। तो यहां भी आप ये देखिएगा, 3 चीजें तो मैं बड़ा क्लियर हूं। पैसा अरब कंट्रीज देंगे, रिकंस्ट्रक्शन अमेरिकन करेंगे, और इसमें अरब कंट्रीज का भी हिस्सा होगा। तीसरा, naturally there will be some compromise between the Ghazians and the Americans, how the things are done. Some people will be shifted to Sinai and some to Jordan. My personally feeling is, क्योंकि रिकंस्ट्रक्शन उसके बगैर हो नहीं सकती। और चौथी बात ये, हमास को ख़त्म नहीं किया जा सकता, बिकॉज दुनिया में इट इज़ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट कि इस तरीके से तहरीकें ख़त्म नहीं होती कि जी आप क्या है कि जी हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। इट विल गो अंडरग्राउंड, इट विल गो डाउन, बट इट कैन रीइमर्ज। ये तारीख इससे भरी पड़ी है। बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया ब्रिगेड साहब, आपका तज्जिया। ब्रिगेड साहब, जीडीए एक्टिव क्यों नहीं है? वजह क्या है? अपोजिशन में तो सियासी जमातें, लीडर्स
بڑے مضبوط ہوتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں, لیکن جی ڈی اے دن بدن آپ کو پتا ہے ختم ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ ان کا مینڈیٹ دیکھیں, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن جو کل میٹنگ ہوئی ہے, پی ٹی آئی کا وفد آیا ہوا تھا, اور جے یو آئی فے نے بھی جو ہے وہ لاڑکانہ میں ان کے ایک سینیٹر نے بیان دیا تھا. تو یہاں تک دیکھا جائے تو میرے خیال میں اپوزیشن پارٹیز اکٹھی ہونے جا رہی ہیں. اس میں اچکزئی صاحب بھی ہیں, موجود ہیں, اور دوسرے رہنما بھی موجود ہیں. بریک کے بعد اس کا جواب دینا, بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان, سینئر رہنما, مرکزی قیادت پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر وزیر رہ چکے ہیں, سی سی کے ممبر ہیں, محترم جناب پیر مظہر الحق صاحب میرے ساتھ ہیں. پیر صاحب, میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. مجھے اسٹوڈیو میں ہے محترم جناب ایڈوکیٹ ریاض حسین قرائی صاحب, وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. وعلیکم السلام. ریاض صاحب, آپ اپنی بات ختم کریں تو پھر میں پیر صاحب کے پاس جاؤں. آپ تحریک یعنی کہ ایکٹیویٹی وہ نظر نہیں آ رہی. جی, آپ نے جی ڈی اے کا سوال کیا تھا کہ وہ اتنی ایکٹیویٹی ان کی نہیں ہو رہی, وہ ختم ہونے جا رہی ہے. میں اس کو یہ کہوں گا کہ وہ ختم نہیں ہو رہی, بلکہ ری بلڈ ہو رہی ہے. اور جیسے کل جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کا ایک وفد نے ملاقات کی پیر صاحب پاگارا کے ساتھ, اور جی ڈی اے کے دوسرے رہنما سارے موجود تھے. وہ ایک سندھ لیول سے لے کے ایک ملکی لیول تک تحریک چلانے کے جو ہے وہ سب متفق ہوئے ہیں, جو کہ رمضان شریف کے بعد. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک چلانا اور اناؤنسمنٹ کرنا, اور اس طرح کے جو ایک الائنس بن رہے ہیں, یا فیڈریشن کی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی اس کے ساتھ مل رہی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ری بلڈ ہو رہی ہے اور گورنمنٹ کے لیے ایک مشکلاتیں پیدا ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے پیر صاحب, آپ کی طرف آؤں گا. آپ ہمیشہ کھل کے بات کرتے ہیں, اور سندھ کے ایشو, مسائل, جو ڈیو شیئر ہے, جو آئین جس کی اجازت دیتا ہے, پانی کا مسئلہ, نہریں, کینالز, آپ کو پتا ہے کہ بڑا اہم ایشو ہے. جس طرح نیوز آپ کے بھی نظروں سے گزری ہوگی کہ ایک دفعہ پھر چولستان کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے اس کو پانی دیا جائے گا, ایک دفعہ پھر سی جے لنک کی طرح کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی فلڈ ہوگا, فلڈ کینالز کی طرح ہوگا. لیکن آپ کو پتا ہے ہمیشہ پانی چوری ہوتا ہے. ویسے ہی انڈس میں پانی ہے نہیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ آواز آ رہی ہے سر؟ آواز آ رہی ہے پیر صاحب؟ ہاں پیر صاحب, پانی کے حوالے سے, ہاں پانی کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ میرے سے مخاطب ہیں یا ریاض پورا؟ نہ, میں آپ سے مخاطب ہوں. اچھا, نہیں جناب, یہ تو پانی کا ایشو تو اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. پانی نہیں ہے. یہ جو بات کرتے ہیں, یہ جو بات کرتے رہتے ہیں اکثر اس کی حمایت میں, وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ایسا نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں. یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ پانی بہت سمندر میں ضائع ہو رہا ہے. پانی سمندر میں ضائع نہیں ہو رہا ہے, بلکہ سمندر پانی نہ ملنے کے لیے زمین کو کھا رہا ہے. تو ہمارے ٹھٹا اور بدین تو کافی زمین سمندر کھا گیا ہے, اور اس لیے پانی ہے ہی نہیں. اور آپ بانٹتے پھر رہے بیچ میں. یہ پانی کا حق تو سندھ کا ہے, پہلے سندھ میں پورت ہو جائے, پھر باقی جو بچے معاہدے موجود ہیں ان پہ معاہدوں پہ عمل کریں. اور یہ پاکستان کو اس طرح سے افراتفری کا شکار بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم فیڈریٹنگ یونٹ سے ہیں. ہمیں برطانیہ نے الگ سے فتح کیا تھا سندھ کو, اور پھر اپنی برٹش انڈیا میں شامل کیا. تو ہم کو انڈیا کا حصہ تو کبھی نہیں رہے, ہم تو الگ سے ہیں. اور ہم لوگوں نے الگ, ہماری اسمبلی نے خود برطانیہ کے دور حکومت میں ہی یہ ریزولوشن پاس کیے کہ ہم پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی سب کچھ اپنا حوالے کر دیں گے.
ہمیں اپنی جو صوبائی خود مختاری ہے، اپنا جو ہمارے حقوق ہیں، پانی ہے، منرلز ہیں، گیس ہے، تیل ہے، یہ چیزیں ہماری اپنا قدرتی وسائل ہیں ہمارے، ان پہ اگر اس طرح سے اگر کچھ عناصر یہ سوچیں گے کہ سندھ کے لوگ چپ کر کے خاموش بیٹھ جائیں گے، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ اس پہ بہت بڑا ایک ہم صدمے اٹھا چکے ہیں ماضی میں، اب یہ دوبارہ یہ تجربے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس قسم کی تجربے کرنے سے پہلے ہی نقصان ہو چکا ہے، اور یہ یہیں سے ہوتی ہے، پھر آگے بات بڑھ جاتی ہے، پھر بعد میں جو ہاتھ سے نکل جاتی ہے تو پھر مارا ماری پہ آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ نے بنگلہ دیش بنایا، خود بنایا، بنگلہ دیش کوئی بنگالیوں نے نہیں بنایا، بنگلہ دیش کو تو جنرل یحییٰ خان نے بنایا اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے بنایا، اور وہ سارے کے سارے کردار جو ہے وہ سب کو پتہ ہے، اور اب وہ اپنا منہ چھپا کے وہ دوسروں پہ الزام تراشیاں کر رہے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کی عمر کے یا چھوٹے بڑے قریب کے لوگ زندہ ہیں ابھی تک، ہم چشم دید گواہ ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ کرتا دھرتا تھا، اب یہ سندھ کے پیچھے بھی پڑے ہیں، بلوچستان کے بھی پیچھے پڑے ہیں، میرے خیال میں یہ تجربے نہیں کرنے چاہیے، یہ نقصان ہوگا، نقصان سب کا ہوگا۔ پیر صاحب، کارکردگی، پرفارمنس سندھ کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ 16-17 سال ہو گئے ہیں، کوئی پرفارمنس نہیں ہے، کارکردگی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ آپ کے سامنے ہیں سب شہر، آپ شہر میں بھی رہتے ہیں، گاؤں میں بھی رہتے ہیں، اور یو کے کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، کیا کہیں گے سارے حالات کے اوپر؟ نہیں، پرفارمنس تو دیکھیں یہ اوور آل سارے پاکستان میں کیا ہے، اور ان کے پیچھے جو قوتیں کام کر رہی ہیں وہ کون سی ہیں، ابھی میرے منہ سے نہیں کہلوائیں، آپ کو سب حساب پتہ ہے، صحیح، یہ باتیں چھوڑیں۔ بات یہ کہ پرفارمنس جو اس سے پیپلز پارٹی کے 17 سال سے پہلے جو حکمران جمے ہوئے تھے وہ بھی 15-17 سال رہے تھے، ان کے مقابلے میں تو بہت اچھی پرفارمنس ہے، گورننس میں تو وہ بات نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر بھی ہمارا اپر سندھ تو بالکل خراب ہو گیا ہے، بہت وہاں خطرناک صورتحال ہے، جنگ چل رہی ہے ڈاکوؤں کی اور لا انفورسنگ ایجنسیز کی، وہاں لوگوں کو امن سکون نہیں ہے، وہ تو سارے پاکستان کی صورتحال یہ ہے، میں مناسب نہیں ہے، اس سے تو پھر تعصب کی بو آتی ہے کہ بھئی صرف ایک صوبے کو آپ ٹارگٹ بنا رہے ہیں۔ ہاں، پرفارمنس تو اوور آل صحیح نہیں ہے، لیکن سندھ میں جو کچھ ہم نے اچیو کیا وہ ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ہمارے پاس جو 4-5 بریجز بنی ہیں، جو سندھ کے جو دریائے سندھ کے دونوں طرف جو حصہ ہے وہ ہم کنیکٹ ہو گئے ہیں، ہمارے جو موٹر ویز بنے ہیں، جو ہمارے پیپلز پارٹی کے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی اس نے بنائے، اور اس کے علاوہ جو ہم نے سڑکوں کے یہاں جال بچھائے ہیں، یہاں مجھے یو کے میں ایک صاحب ملے، وہ پاکستان ہائی کمیشن میں کام کرتے تھے، وہ انہوں نے بتایا کہ میں اندرون سندھ گیا، روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے مجھے اندر جانا پڑا، تو میں جب اندر گیا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ پرفارمنس صحیح نہیں ہے، تو پھر یہ اتنی اچھی سڑکیں کہاں سے ہیں؟ ہم اندرونی سڑکوں سے جا کے اپنے پھر مین روڈ پہ آگے جا کے پہنچے، تو اس طرح سے پرفارمنس ضرور ہے کہ جو ڈیولپمنٹ اسکیمز ہیں وہ جو 3 سال کی ہیں وہ 13 سال میں کمپلیٹ ہوتی ہیں۔ یہ میں نے اپنی پارٹی کے چیئرمین کو بھی شکایت کی تھی سی سی کی میٹنگ میں 9 دنوں میں، وہاں چیف منسٹر بھی موجود تھا، دوسرے بھی منسٹر موجود تھے، لیکن جواب کوئی نہیں دے سکا۔ اور یہ ہے کہ بلاول صاحب نے باہر نکل کے میرے بیٹے کو کہا کہ آپ کے ڈیڈی نے بہت اچھی تقریر کی، بھائی تقریر تو میں نے اچھی کی لیکن عمل بھی ہونا چاہیے نا۔ اب یہ ہے کہ یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، اس کے چیئرمین کا حکم چلتا ہے یا نہیں چلتا ہے، یہ اللہ جانتا ہے یہ کیا صورتحال ہے۔ انہوں نے اس بات کو اپریشیٹ بھی کیا، میں نے کہا صاحب کہ جو بھی ڈیولپمنٹ اسکیمز بنتی ہیں وہ اس کا جو خرچہ ہونا ہوتا ہے وہ سے 4 گنا زیادہ قیمت بڑھ گئی، اتنا زیادہ ٹائم لگ گیا ہے اور وہ ابھی تک کمپلیٹ ہو کے نہیں ہے۔ جیسے مثلا میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کرتا ہوں، کیڈٹ کالج ککڑ 13 سال ہو گئے
12 साल हो गए। ये जो DHQ हॉस्पिटल, वो उसका PTI वाले आके वहाँ MP आके मजाक उड़ा रहे थे हमारा कि ये 11 साल, अभी तो 12वें साल में वो शुरू हो गई। वो अजरा पेचू साहब ने लम्स के हवाले की, तब जाके वो बाकायदे स्टेट ऑफ द आर्ट उसकी हॉस्पिटल कायम हो गई है। तो ये इसमें मेरा बेटा मुझे बहुत पीछे लगा हुआ है कि MP है बेचारा, वो जो उससे हो सका है देखिए, लेकिन ये परफॉर्मेंस है ना। और फिर ये हमारे पास IBA सक्खर का कैंपस बना है, आप अगर भी साहब जाके वो देखे हैं तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। वो वहाँ पर सॉफ्टवेयर बच्चों को पढ़ाते हैं, वहाँ पर टेलीकॉम इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, BBA पढ़ाते हैं। और यहाँ तो हमने सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस, वो एक नहीं, आप लाड़काना में सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस अब वो फुल फ्लेज हो गई। शिकारपुर में शेख अयाज यूनिवर्सिटी, ये पहले शाह अब्दुल यूनिवर्सिटी का कैंपस बनी, उससे पहले उसके बाद ये नौशर फिरोज में अलहमद शाह कैंपस बना सिंध यूनिवर्सिटी का। ठट्टा में सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस है। मीरपुर खास में सिंध यूनिवर्सिटी का कैंपस था जो वो फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी बन गई। इस तरह लियारी में बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी वो बनी है। बदीन में लाड़ कैंपस बना यूनिवर्सिटी का। इस तरह से आप देखेंगे इतनी यूनिवर्सिटियां और 4 कैडेट कॉलेज, एक तो दो लड़कियों के कैडेट कॉलेज हैं जो पाकिस्तान भर में कहीं भी नहीं है। लड़कियों को कैडेट कॉलेज बनना एक बहुत बड़ा वाकया है और वो बहुत अच्छे चल रहे हैं। इस किस्म के लॉ कॉलेज हमने 4 बनाए। EIB लॉ कॉलेज दादू में बनाया, तालबुल मोरा लॉ कॉलेज वो हाला में बनाया। सर, हमने कोशिश की कि आपको जल्दी ले लें, फोन नहीं उठाया, टाइम हमारे पास कम है। और आपकी बड़ी मेहरबानी, आप हमेशा खुल के बात करते हैं पीर साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी। मोहतरम जनाब रियाज हुसैन साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने सियासत, कानून और मुल्की हालात पे बात की, आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आप आए। इसी के साथ ही इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।